حیدری نعرہ حیدری اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم صلوات بآواز بلند صلوات بھی ذرا بلند آواز سے پڑھا کریں بلند آواز سے صلوات وہ عبادت ہے جس میں لا شریک خدا بھی شریک ہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سلسلہ کلام یقیناً آپ کے ذہن عالی میں ہے نزول قرآن سے گفتگو کا آغاز کیا ہم نے کہ قرآن مجید سب سے پہلے لوح محفوظ پر نازل ہوا لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے جس کو آپ کمپیوٹر سے تشبیہ دے سکتے ہیں لیکن کمپیوٹر کا سارا نظام نقطوں پر ہے اللہ کرے بات سمجھ آ جائے آپ کمپیوٹر کا مکمل نظام نقطے پر ہے اب مجھے نہیں پتا تم میں سے کون جانتا ہے کون نہیں جانتا مجھے پتا ہے سب جانتے ہو علی نے کہا تھا نقطہ میں علی ہوں اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوح محفوظ کی حقیقت کون ہے ٹھیک ہے اچھا کل گفتگو یہ ہوئی کہ قرآن لوح محفوظ پر اترا لوح محفوظ سے آل محمد کو ملا اور لوح محفوظ سے جب رفتہ رفتہ جستا جستا ٹکڑے ٹکڑے آیتیں نازل ہوئیں 11 مہینے 11 سال 5 ماہ 9 دن قرآن مکے میں نازل ہوا 9 سال 9 مہینے 9 دن تک مدینے میں نازل ہوتا رہا جو روایتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن مکے میں نازل ہوا یہ مدینے میں نازل ہوا پیغمبر پہاڑ پر تھے آیت نازل ہوئی پیغمبر غار میں تھے آیت نازل ہوئی پیغمبر لحاف پہ تھے آیت نازل ہوئی پیغمبر جنگ میں تھے آیت نازل ہوئی یہ جو نزول کی آیتیں ہیں یہ لوح محفوظ سے نازل ہونے کی آیتیں ہیں اچھا قرآن نازل ہوا کل گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 14 لوگ تھے 14 شخصیتیں تھیں 14 اصحاب تھے جو لکھتے تھے اچھا کب لکھتے تھے جب آیت نازل ہوتی تھی پیغمبر سناتے تھے تب لکھتے تھے یہی بات ہے نا صحیح پیغمبر سنا دیتے تھے پھر لکھتے تھے پیغمبر کے سنانے کے بعد لکھتے تھے بڑا شرف ہے اور ایک وہ بھی تو ہے جس نے دنیا میں آتے ہی پیغمبر کو سنایا درود پڑھیں مل کر آواز بلند اچھا پھر یہ گفتگو بھی ہو گئی کہ علی نے پورا قرآن تنہا لکھا اور صرف قرآن نہیں لکھا تھا نزول قرآن بھی لکھی شان نزول بھی لکھا آیات کے معنی بھی لکھی آیات کی تفسیر بھی لکھی آیات کی تعبیر بھی لکھی کہ آیت کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی کس کے لیے نازل ہوئی اس آیت سے کون کون مراد ہے لیکن امت نے کیا کہا یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے ہے نا آپ تمام احباب کے ذہنوں میں یہاں تک کی گفتگو محفوظ علی نے قرآن گھر میں رکھ دیا اب ہوئی جنگ یمامہ جنگ یمامہ میں 100 سے زیادہ حافظ مار ڈالے گئے اب مجھے نہیں پتا محسن شاہ کے جنگ یمامہ میں یہ 100 حافظ آئے کہاں سے تھے اور کفار و مشرکین نے چن چن کے حافظوں کو ہی قتل کیا بہرحال میں تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں
کہ جنگ یمامہ ہوئی، 100 سے زیادہ حافظ مار ڈالے گئے۔ ایک دن دربار میں، مسجد میں خلیفہ اول کے دربار میں خلیفہ دوئم آئے مسلمانوں کے، اور آگے کہتے ہیں کہ یا خلیفۃ المسلمین، جنگ یمامہ میں 100 سے زیادہ حافظ مار ڈالے گئے ہیں، ہمیں تشویش ہے، ڈر ہے کہ کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے، لہذا آپ ایک کام کریں کہ قرآن کو جمع کروائیں۔ توجہ رکھیے گا، آج کی گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، قرآن کو جمع کروائیں۔ اچھا، میری سمجھ میں بات آئی نہیں، بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ خود تسلیم کرتے ہو کہ علی نے قرآن لکھا، تم نے نہیں لیا تو علی نے گھر میں رکھ لیا۔ اچھا چلے میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات بچہ بھی سمجھ جائے۔ آپ کو علاقے میں مسجد بنوانی ہے، پوچھا بھائی کتنا اسٹیمیٹ آئے گا؟ کہا جی 4 لاکھ۔ ایک صاحب بیٹھے تھے، صاحب مخیر دل والے، انہوں نے کہا بھائی شاہ صاحب ایسا کرنا، کل صبح میرے آفس آ جانا، 4 لاکھ تک چیک لے جانا۔ اور صاحب محسن شاہ کہا نہیں جی، ہم نے تو چندہ ہی کرنا ہے گاؤں والوں سے۔ بھائی بات کچھ پلے پڑ رہی ہے۔ مسجد بننی ہے، مسجد کا اسٹیمیٹ 4 لاکھ ہے۔ محسن شاہ جب آپ کو 4 لاکھ مل رہے ہیں ایک جگہ سے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اور آپ یہ کہہ نہیں جی ہم نے تو گاؤں والوں سے چندہ ہی کرنا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ جو قرآن جمع ہے وہ لینا نہیں ہے۔ تو میں کہہ دوں، بھائی سوچ تو سکتا ہوں نا، میں کہہ دوں کہ شاید نیا قرآن بنانا تھا۔ اب کاظم شاہ بنا یا نہیں بنا یہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن چندہ کریں گے صاحب، اور وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور اس کمیٹی کے لیے زید بن ثابت کو بلایا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، اور میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا تاکہ بات روزانہ کی بنیاد پر آپ کے دل و دماغ میں، اذہان میں محفوظ رہے۔ زید بن ثابت کو بلایا اور کہا تھا نا خلیفہ دوم نے، خلیفہ اول سے، کہ جنگ یمامہ میں حفاظ مارے جا رہے ہیں، قرآن ختم نہ ہو جائے۔ حالانکہ قرآن 14 شخصیتوں نے لکھا بقول تاریخ کے، وہ بھی موجود، جو علی نے لکھا وہ بھی موجود۔ اس کے باوجود کیا کہا کہ آپ قرآن جمع کروائیں، مقصد جو جمع ہے وہ لینا نہیں ہے۔ زید بن ثابت کو بولا، زید ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں، کیا تم قرآن کو جمع کرو۔ اور قرآن، زید نے کہا کہ مجھ سے یہ کام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن جمع کروں؟ قرآن کو جمع کرنا پہاڑ سے زیادہ وزنی کام ہے، میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے صحابی پر۔ زید بن ثابت کے منہ سے جملہ یہ نکلا کہ قرآن کو جمع کرنا پہاڑ سے زیادہ مشکل کام ہے، اور یہی تو نصارہ نجران نے مباہلے میں کہا تھا کہ بس یہ ہے وہ ہستیاں جن کے سامنے پہاڑ ہٹ سکتا ہے۔ سخت کام ہے، مشکل کام ہے، مجھ سے یہ کام نہ لیجیے۔ اب عجیب شاہ بڑا عجیب جملہ ہے، ہاں اگر سن لو، جب زید بن ثابت نے یہ کہا کہ جمع قرآن کا کام مجھ سے نہ لیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، آخر میں کیوں ملا آپ کو؟ تو خلیفہ نے کہا، زید ہم نے جمع قرآن کے لیے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم جمع قرآن کے لیے غیر متہم ہو، یعنی تمہارے خلاف پبلک میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن شاہ توجہ کی، کیا کہہ رہے ہیں زید بن ثابت سے؟ کہ تمہارے خلاف، صحابہ تو ساری یہ کہ ساری ستاروں کی مانند ہیں، لیکن خود خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ زید بن ثابت ہم نے جمع قرآن کے لیے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم جمع قرآن کے لیے غیر متہم ہو، یعنی تمہارے خلاف پبلک میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت تو صحیح،
کہ جمع قرآن وہ کرے جو غیر متہم ہو، جمع قرآن وہ کرے جس کے خلاف پبلک میں کوئی بات نہ ہو۔ جمع قرآن کے لیے غیر متہم چاہیے تو پھر مانے کے لیے معصوم چاہیے۔ درود پڑھو مل کر آواز والا۔ اچھا، زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا پوچھ پوچھ کر۔ تمہیں کوئی آیت یاد ہے؟ تمہیں کوئی سورہ یاد ہے؟ یہ آیت فلاں نے سنائی ہے، تم نے کبھی سنی ہے نبی سے؟ علی کا لکھا ہوا لینا نہیں ہے، پیغمبر کو پڑھا لکھا ماننا نہیں ہے۔ یعنی ملت اسلامیہ میں جتنا زور اس بات پر ہے کہ جی حضور پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اچھا، اس بات پر زور کیوں دیا گیا کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو علماء اسلام یہ لکھتے ہیں کہ حضور لکھے پڑھے نہیں تھے، ان کی ذہنی سطح کیا ہے؟ حسن شاہ ان کی ذہنی فکر اور ذہنی سطح یہ ہے کہ وہ حضور کا بچپن اس طرح کا دیکھنا چاہتے تھے کہ جیب میں قلم لگے ہوئے ہوں، کرتے پہ روشنائی ادا ہو، اس درخت کے پاس بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوں، اس درخت کے پاس بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہوں۔ کیونکہ علماء اسلام یہ منظر دیکھ نہ سکے تو عرب کے بوڑھے بوڑھے لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ حضور پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور بھولی بھالی امت نے مان لیا۔ جبکہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اصل میں چاہیے رہا ہوں، اس سال میں نے گفتگو کا انداز تھوڑا سا تبدیل اس لیے کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجلسوں میں آنے والے بچے بھی کچھ تاریخ سے آگہی اور معلومات لے کر جائیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بچوں کے لیے۔ مثلا یہاں مجلس ہوئی، سائی نے مجھے بلا لیا۔ جب میں یہاں آیا تو میرے یہاں آنے سے پہلے پروپیگنڈا ہو گیا پورے شہر میں، صاحب اس کو بلا لیا جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، آپ نے کس جاہل کو ممبر دے دیا جس نے ایک لفظ نہیں پڑھا۔ سید کاظم شاہ نے پوچھا بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ وہ کہا جناب ہم نے پوری تحصیل ڈوکری کے گزشتہ 50 سال کے ریکارڈ چیک کیے، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی مدرسے میں فیروز عباس کا انرولمنٹ نہیں ہے، لہذا ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ فیروز عباس پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ بات آپ کے سامنے آئے تو خوشا مجھے ایمانداری سے بتانا، کیا اتنے بڑے شہر میں ایک بھی عقل مند نہیں جو جا کر یہ کہے کہ بھائی فیروز عباس یہاں رہتا کب ہے؟ بھائی فیروز عباس یہاں کا ہے کب جو تم یہاں کے اسکول اور کالج میں اس کا انرولمنٹ دیکھ رہے ہو؟ وہ تو کراچی سے آیا ہے نا، کراچی جا کر پوچھو۔ بھائی یہاں کے بزرگوں سے پوچھنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ کراچی میں جا کے بزرگوں سے پوچھ لیں، وہاں کے اسکولوں میں دیکھ لیں انرولمنٹ ہے یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ تم جس محمد کی ڈگری اس دنیا میں دیکھنا چاہ رہے ہو، میری جان وہ محمد اس دنیا کا ہے کب؟ بھائی وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر معلوم کرو۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، چلے مت جانا، اس لیے کہ اگر چلے گئے نا تو واپس آ کر بتا نہیں سکتے، لیکن محمد کی ڈگری قرآن میں موجود ہے۔ ہر شخص کے پاس ڈگری ہوتی ہے نا بھائی، فلاں کے پاس کیمبرج کی ڈگری ہے، فلاں کے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہے، فلاں کے پاس امریکہ کی ڈگری ہے، فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لے کر بیٹھا ہوا ہے نا۔ ہاں یاد رکھنا، میں آپ کو ایسا لگتا ضرور ہوں، ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کی بھی ایم اے اردو، ایم اے اسلامیہ، ڈبل ایم اے کی ڈگری رکھتا ہوں میں کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ میرے پاس مذہب کی ڈگری بھی ہے۔ ہاں مدرسے کی ڈگری ہے، مدرسے کے باہر نہیں پڑھا ہوں میں، مدرسے کے اندر پڑھا ہے میں نے بھی۔ بہرحال میں اپنی ڈگریوں پہ نہیں جا رہا، تو ہر ایک کے پاس ڈگری ہوتی ہے۔ محمد کی ڈگری قرآن میں ہے۔ میرے حبیب ہم نے ہر شے تجھے سکھا دی ہے، لہذا محمد کسی سوال کے جواب میں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے ایک بات اور بتا دیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں آپ، بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔
اور بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہے تو ایک بات اور بتا دیں کہ پیغمبر قرآن بانٹنے آئے تھے یا پڑھانے آئے تھے؟ پکی بات ہے، پڑھانے آئے تھے نا، بانٹنے نہیں آئے تھے۔ اچھا پہلے تو یہ بتا دوں کہ بانٹنے اور پڑھانے میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ، میں کراچی سے چلا، ایک صاحب نے مجھے 100-200 بکلیٹ کتابچے دے دیے، وہ جرمن زبان میں لکھی ہوئی تھی، مجھے جرمن نہیں آتی، لیکن ان کا صاحب مولانا آپ ایسا کریں یہ لے جائیں، جتنے بڑے جنکشن ہیں، جتنے بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوتی ہیں، وہاں رکھ دیجیے گا، اور جب آپ خیرپور جائیں، جہاں بھی جائیں آپ ٹوکری جائیں، وہاں جامع مسجد میں رکھ دیجیے گا، یہ آپ بٹوا دیں بس۔ مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا تھا، جرمن زبان میں ہے، مجھے جرمن نہیں آتی، میں نے وہ بٹوا دی، میرا کام پورا ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں بٹوانا۔ پیغمبر قرآن بانٹنے نہیں آئے تھے، میرے مولانا نے جگہ دے تھوڑا سا، پیغمبر قرآن بانٹنے نہیں آئے تھے۔ ہر جمعے کو مولویوں سے سورہ جمعہ میں سنتے ہو نا کہ ہم نے نبی بھیجا کیا کرتا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ محمد کتاب بانٹنے نہیں آئے تھے، کتاب کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اچھا میں اگر یہاں کسی اسکول میں، کسی کالج میں جاب کروں، کسی کتاب کو پڑھانے کے لیے، تو پہلی ذمہ داری تو میری اپنی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں یہ کتاب پڑھا سکتا ہوں یا نہیں، توجہ رکھیے گا۔ اور دوسری ذمہ داری پھر اس سیلیکشن کمیٹی کی ہوگی جو مجھے منتخب کر رہا ہے، وہ دیکھے، وہ جانچے کہ میں کتاب پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہوں یا نہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ محمد آیا تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے، گویا محمد کی منیمم کوالیفیکیشن کم از کم اتنی ہونی چاہیے جتنی قرآن۔ درود پڑھنا اچھا مل کر بابا دے والا نا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، محمد کی منیمم کوالیفیکیشن کا اسٹینڈر یہ ہونا چاہیے جتنا قرآن، کیونکہ پیغمبر قرآن پڑھانے آئے ہیں، اور قرآن کیا ہے؟ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ پتہ چلا محمد کی کم سے کم تعلیمی قابلیت جو قرآن نے بتائی وہ یہ ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو محمد کے پاس نہ ہو۔ اچھا محمد پڑھانے آئے تو کسی کو پڑھایا بھی یا نہیں؟ کسی کو پڑھایا یا بغیر پڑھائے دنیا سے چلے گئے؟ ابھی کہا آپ نے پڑھایا، ہاں پڑھایا، ساری دنیا جانتی ہے پڑھایا۔ محمد ہی کا تو پڑھایا ہوا تھا جو ممبر پر کہتا تھا سلونی سلونی۔ درود پڑھو مل کر بابا دے بلند۔ عزیزان گرامی قدر پڑھایا، اور یہ قرآن ہمیشہ خاندان نبوت اور خاندان رسالت میں رہا۔ آپ سے یہ تذکرہ بھی ہوا کہ حضرت آدم کا خاندان نبوت پہ پہلا نمبر، ان کو سجدہ کرایا گیا۔ اچھا اس کے بعد آدم زمین پر آ گئے اور نسل آدم چلی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے ہمیشہ، اکثر خاص طور پر پڑھے لکھے ذہن ضرور یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب حضرت آدم کی نسل کیسے بڑھی؟ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ بات کروں نا پوری؟ ہاں، اور ایسے ہی کروں گا سادے سادے لفظوں میں۔ حضرت آدم کی نسل کیسے بڑھی؟ تو بات یہ ہے سید محسن شاہ کہ تاریخ اسلام میں بہت کچھ ایسے لوگوں سے لیا گیا ہے جو خود کچھ نہیں جانتے تھے۔ پتہ نہیں کیسا جملہ کہہ دیا میں نے۔ اسی لیے بہت سے غلط سلط روایات تاریخ کے سینے میں دفن ہے، اور یہی بات جب معصوم تک پہنچی تو معصوم نے فرمایا کیا تو خدا سے اس غلط کام کا تصور رکھتا ہے
याद रखना हजरत आदम की बेटियां नहीं थी। और यही सवाल जब मेरे और तुम्हारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद पढ़े मिलकर बाबा दे बुलंद छठे सरकार से किया गया तो सरकार तकिया लगाए बैठे थे, अचानक आप उठ खड़े हुए, आपके चेहरे पे जलाल आया, बरहमी आई। आपने फरमाया खुदा लानत करे ऐसे लोगों पर जो बहन भाई के रिश्ते को हलाल करार देते हैं। क्या खुदा इतना बेकुदरत हो गया था कि वो इस तरीके से नस्ल चलाता? मौला ने फरमाया नहीं, जिस अल्लाह ने आदम के लिए बीवी खल्क की उसी अल्लाह ने आदम के बेटों के लिए भी बीवियां बनाई और फिर ऐसे नस्ल आदम चली। और शुरू में आदम के दो ही बेटे थे, हाबिल और काबिल। अच्छा ये भी बता दूं, हाबिल और काबिल की जो बीवियां जन्नत से आई उनका नाम नजला और मुंजला था, उनसे नस्ल चली। दो ही बेटे हैं, एक हाबिल एक काबिल। और एक दिन काबिल ने हाबिल से कहा कि आओ देखें हम में से अल्लाह का प्यारा कौन है। भाई ये कैसे पता चलेगा कौन अल्लाह का प्यारा है? तो ऐसा करते हैं कुर्बानी देते हैं। तो दोनों राजी हो गए। काबिल जो है वो खेती बाड़ी करता था, तो जैसे वो बालियाँ होती हैं, गंदम की बालियाँ होती हैं, इस किस्म की चीज़ें ले आया। काबिल के दुम्बियाँ ले आया, गोश्तफन ले आया, ला के उन्होंने एक मुकाम पर रख दिया। अच्छा उस ज़माने में ये होता था कि एक आग आती थी आसमान से और वो उस कुर्बानी के लिए जो चीज़ रखी जाती थी ना उसको जला देती थी और वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी। गोया नज़र का ख़त्म हो जाना कबूलियत की दलील है। मैंने फिर एक जुमला कहा, अगर जागते जहनों से आप सुन रहे हैं तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कुर्बानी रखी, वो आग आई और वो उन बालियों को लेके चली गई। काबिल को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा गुस्सा किस पर आया? सो रहे हैं जाग रहे हैं? ये बता दें पहले। तो ये बताएं कि काबिल को गुस्सा किस पर आया? भाई जो कुर्बानी कबूल करने ना करने की अथॉरिटी है उसी पर आया ना, यानी अल्लाह पर आया। अब अल्लाह तो मिला नहीं, तो अल्लाह पर आया हुआ गुस्सा अल्लाह वाले पे उतारा। जियो जियो अल्लाह पे। उसी दिन से मैं समझ गया कि अल्लाह पर आया हुआ गुस्सा अल्लाह वाले पर उतरता है। क्या किया उसने? बड़ा सा पत्थर उठाया काबिल ने और हाबिल के सर पे मार दिया। हाबिल शहीद हो गए। लेकिन अजीदान गिरामी यहां से मुझे आगे जाना है। अभी मैंने कहा कि अल्लाह पर आया हुआ गुस्सा अल्लाह वाले पर उतरता है, अल्लाह के प्यारे पर उतरता है। और अगर यकीन नहीं तो आओ मेरे साथ, तो मैं मैदान करबला में लेकर चलूं। मेरे तुम्हारे मौला हुसैन ने मैदान करबला में 3 मरतबा खुतबा दिया है और तीसरी मरतबा एक मरतबा उमर साद से कहा, उमर बिन साद ये तबले जंग बज रहे हैं, इसकी आवाज़ें बंद करा दे। उमर बिन साद ने उन नकारों की आवाज़ों को बंद करा दिया। फिर आपने कहा अभी ऊंट और घोड़ों की आवाजें भी बहुत हैं, इन्हें भी बंद करा। उमर बिन साद कहता है ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मसाहब नहीं पढ़ा अभी बहुत फजाइल की नजर है, ये मेरे इख्तियार में नहीं। उसने कहा अच्छा तेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में तो है। हुसैन ने ये कह के अंगूठे शहादत से इशारा किया। हुसैन की उंगली जूं जूं मैदान में घूम रही थी, मैदान करबला में सन्नाटा छा रहा था। इधर हुसैन की अंगूठे मुबारक घूमी, सन्नाटा छा गया। उस वक्त हुसैन ने कहा तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? कहा हमारे सीनों में तुम्हारे बाप अली की दुश्मनी है। अली की दुश्मनी है। अच्छा अली से दुश्मनी क्यों थी भाई? और ये खुद मौलाए कायनात का की एक वसीयत थी, मैं किसी दिन याद दिलाना मुझे, मैं पढ़ दूंगा। मौलाए कायनात ने कहा था अपनी शहादत के बाद कि बेटा हसन और हुसैन मुझे दफन करना और मेरे निशान कब्र को मिटा देना, इसलिए कि मैंने इस्लाम की मदद में, पैगंबर की मदद में 10,000 इंसानों को कत्ल किया है।
क्यों कत्ल किया? 10,000 इंसानों को रसूल की मदद के लिए, क्योंकि वो रसूल को कत्ल करने आते थे, अली उन्हें कत्ल कर देते थे। अच्छा, रसूल से दुश्मनी क्यों थी? ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से। मैं बहुत नजदीक हो गया हूं अपने नतीजे से, आप जरा सी तवज्जो कर लें। रसूल से दुश्मनी क्यों थी? ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को मिटा देते तो मोहम्मद रसूल अल्लाह से झगड़ा ना करते। ला इलाहा इल्लल्लाह को मिटा ना सके, इसलिए मोहम्मद रसूल अल्लाह से लड़ने आए। मोहम्मद रसूल अल्लाह से लड़ने आए, अली ने उन्हें मारा। जब अली ने उन्हें मारा, अली से दुश्मनी हो गई। पता चला ला इलाहा को मिटा लेते तो मोहम्मद रसूल अल्लाह पे झगड़ा ना करते। अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह को मिटा देते तो अली से झगड़ा ना करते। अगर अली को मिटा देते तो हुसैन से झगड़ा ना करते। भाई हुसैन को मिटा देते तो आजादारी पर एतराज ना करते। दुरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। इसलिए कि झगड़ा हमेशा उस पर होता है खुदा के लिए और खुदा के प्यारे पर उतरता है। अच्छा, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो हजरत आदम 300 बरस तक रोए हैं। 1-2 दिन नहीं, 300 साल तक। और खाली रोते नहीं थे, ये बैठ के जानू पे मातम करते थे, यहां तक के जानू का गोश्त खत्म हो गया। और यही नहीं, कब्र हाबील पर हजरत आदम गिरिया करते, बैठते, रोते रहते, देर तक रोते। और जब उठते थे हाबील की कब्र से तो हाबील के कातिल काबिल पर लानत करते थे। सुन लिया आपने? सबने सुन लिया? अब एक जुमला कह दूं, है इजाजत? जुमला कह दूं? देखो, हाबील के वो हजरत आदम के 2 बेटे, एक हाबील एक काबिल, एक शहीद एक कातिल। आदम के, फिर सुन लो, आदम के 2 बेटे, एक हाबील एक काबिल, एक शहीद एक कातिल। अच्छा, ये जो समझदार बाप होते हैं ना, ये अपनी जायदाद अपनी जिंदगी ही में बच्चों में बांट देते हैं। मेरे मौला इन्हें थोड़ा सा बेदार कर दे। समझदार बाप अपनी जायदाद अपनी जिंदगी में औलादों में बांट देते हैं ताकि बाद में झगड़े ना हो। अब आदम के 2 बेटे हैं, एक हाबील एक काबिल, एक शहीद एक कातिल। आदम ने विरासत बांट दी, बता दिया कि शहीद के हिस्से में आंसू आता है, कातिल के हिस्से में लानत आती है। दुरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुज़ूर पढ़े लिखे नहीं थे। हुज़ूर की डिग्री का नाम है कुरान। कुरान है हुज़ूर की डिग्री, और कुरान ने पढ़ाया। और जिसको पढ़ाया वो यही कहता रहा, सलो नहीं, पूछो मुझसे जो पूछना है। ये नहीं कहा था कि सिर्फ फ़िक़्ह का मसला पूछना, ये नहीं कहा था कि सिर्फ अपनी दाढ़ी के या सर के बाल पूछना। पूछो। ज़माने ने पूछा नहीं, ज़माने ने पूछा नहीं। यही तो कहा था, या अली आपको कभी अफसोस हुआ? खुदा की कसम, अजीब जुमला है। किसी ने पूछा, या अली आपको कभी अफसोस हुआ? कहा मुझे अफसोस हुआ। किस बात पर? का जितना बड़ा मैं बताने वाला था उतना बड़ा सवाल मुझसे किसी ने किया नहीं। हाँ, काश दुनिया पूछती। दुनिया ने मोजिज़े तो मांगे, लेकिन मोजिज़े भी हमेशा गैरों ने मांगे। सलमान ने कोई मोजिज़ा नहीं मांगा, अबू ज़र ने कोई मोजिज़ा नहीं मांगा, मक़दाद ने कोई मोजिज़ा नहीं मांगा। मोजिज़ा जब भी मांगा अबू जहल ने मांगा। अच्छा, क्यों नहीं मांगा? अभी मैंने उस दिन कहा था आपको गालिबन अपनी पहली तकरीर में
کہ دیکھیے خاندان رسالت کے، خاندان اہل بیت کی، آل محمد کی معرفت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر معرفت نہ ہو تو حافظ قرآن شمر بنتا ہے، اور معرفت ہو جائے تو یزید کے لشکر سے بھی ہر نکل آتا ہے۔ اس لیے معرفت بہت ضروری ہے۔ 9 لاکھ کا قصور کیا تھا؟ یہ جو یزید کے لشکر میں 9 لاکھ تھے، ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اپنے زمانے کی حجت سے، اپنے زمانے کی امام سے، اپنے وقت کے حسین سے معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ان کو آپ کیوں پسند کرتے ہیں؟ ان کے آپ کیوں واقعات سننا چاہتے ہیں؟ ان کے حالات زندگی کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کہ یہ اہل بیت سے معرفت رکھتے تھے، اور یہ معرفت ہی تھی کہ جنگ خیبر میں جب وہ ناد علی نازل ہو چکی، پیغمبر نے آوازی ناد علی ان مظہر نہ جائے، ادھر مدینے سے علی چلے، ادھر پیغمبر نے کہا جو علی کے آنے کی سب سے پہلے خبر مجھے دے گا اس سے جنت تو ہے، اس کی خواہش بھی میں پوری کروں گا۔ اور سب سے پہلی خبر سلمان نے دی۔ لوگوں نے کہا سلمان تجھے کیسے پتہ چلا علی آ رہے ہیں؟ راستے پر تو ہماری نگاہیں تھیں، چاروں طرف تو ہم دیکھ رہے تھے۔ سلمان نے کہا تم زمین کے راستے دیکھ رہے تھے، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیدری، مل کے سارے حیدری۔ انعام کیا ملا؟ انعام کیا ملا؟ چلو انعام بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا دوں علی آ گئے۔ 40 دن تک، 39 دن، ایک دن کم، 39 دن تک مسلمانوں کا لشکر جاتا رہا، خیریت سے واپس آتا رہا۔ جاتا رہا، خیریت سے واپس آتا رہا۔ پیغمبر کو کہنا پڑا میں کل علم مرد کو دوں گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھوں یا رسول اللہ 39 دن کوئی لشکر میں مرد نہیں گیا؟ مرد کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ علی نے صرف یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ کب تک لڑوں؟ جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ مرحب کا مسئلہ نہیں تھا یہاں پر۔ مرحب، انتر، حارث، 3 بھائی، یہ 3 بھائی تھے، مرحب، انتر، حارث۔ ان کی ماں ایک کاہنہ تھی، ایک راہبہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ میرے بچوں ہر جنگ میں جانا، کامیاب رہو گے، فتح یاب رہو گے، مگر جب حیدر نامی شخص تمہارے مقابلے پر آئے تو اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ میں قربان جاؤں، کافر کی ماں ہے، جانتی ہے، کافر کی ماں جانتی ہے، کافر کی ماں کو پتا ہے، کافر کی ماں کو معلوم ہے کہ حیدر کے مقابلے پہ نہیں جایا کرتے۔ کافر کی ماں جانتی ہے کہ حیدر کے مقابلے پر نہیں جانا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے جتنی جنگیں مولا نے لڑی، ہر جنگ میں اپنا تعارف اپنے بابا کے ذریعے کراتے تھے۔ میں علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ واحد جنگ ہے جنگ خیبر جس میں علی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یا علی آج تعارف بدل کیوں گیا؟ آج ماں کے ذریعے تعارف کیوں؟ کہا تاکہ اسے اپنی ماں یاد آ جائے اور پھر اسے اپنا، اس کی نصیحت اور وصیت یاد آ جائے۔ خیر، قلعہ فتح ہو گیا، اور مسلمانوں پہ تو خدا کی قسم کیا کہوں میں، بڑی ہنسی آتی ہے۔ ہر جنگ میں جب جنگ خندق ہوئی، کہنے لگے صاحب وہ جو عمر بن عبد الوہاب تھا نا، جوانی میں تو تھا کہ وہ اونٹ کے بچوں کو بھی اٹھا لیتا تھا،
سپر کے طور پر ڈھال بنا لیتا تھا. لیکن جب خندق میں آیا نا تو بوڑھا ہو چکا تھا, 70 برس سے زائد کا. وہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی لرز رہے تھے, پاؤں میں راشا تھا, ہاتھ میں راشا تھا. تو خندق میں تو اس کو طاقت ہی نہیں تھی. میں نے کہا بھائی میں کیا کہوں ان کو جو 70 برس کے بوڑھے کو میدان میں لائے, اور پھر ان کو کیا کہوں جو اس 70 برس کے بوڑھے کے مقابلے پر بھی نہ آئے. اچھا جب خیبر کی بات آئی, تو شیعوں نے بنائی ہوئی, وہ کوئی اتنا بھاری دروازہ تھوڑی تھا, وہ بس ایسے ہی دروازہ تھا. ابھی پچھلے دنوں کوئی 2-4 مہینے پہلے میں یہ نیٹ پہ بھی دیکھ رہا تھا, وہ ایک اپنا وہ پشاوری چپل ہوتی ہے نا, پشاوری کباب, چپڑی کباب, اس کی شکل کا مولوی تھا. اور وہ کہہ رہا تھا صاحب یہ میں کھڑا ہوں, یہ خیبر کا قلعہ تھا, یہ تھا, اور یہ کوئی تقریباً 15 فٹ لمبا چوڑا تھا. یہ ہے وہ دروازہ صاحب جو علی نے کھڑا تھا. یہ کون سا کہتے ہیں اتنا مشکل دروازہ ہے. شیعہ تو عجیب عجیب روایتیں بتاتے ہیں. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دروازہ کتنا بڑا تھا, دروازہ کتنا وزنی تھا, مجھے نہیں معلوم. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ دروازہ کاغذ کا تھا, وہ دروازہ کپڑے کا تھا. میں تو یہ جانتا ہوں 39 دن جو آتے رہے وہ کاغذ کے دروازے کو بھی ہلا نہیں سکے. درود پڑھو مل کر آواز بلند. خیر علی نے قلعہ فتح کر لیا. قلعے کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ خیبر کا جو علاقہ ہے اس میں یہ جو قلعہ ہے نا, اس کا نام تھا قموس. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ 2000 سال سے یہودی اپنا مال غنیمت, اپنی مال و دولت اس قلعے میں اکٹھی کر رہے تھے, جمع کر رہے تھے. کتنے سال؟ 2000 سال کی دولت. یہودیوں کی 2000 سال کی دولت اس قلعے کے اندر تھی. اور جب علی نے قلعہ خیبر فتح کیا اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں آیا تو ہر مسلمان کو جو مال غنیمت ملا, پارچہ جات الگ ہیں, گوسفند الگ ہیں, ساری چیزیں الگ, صرف سونا, خالص سونا جو ہر مسلمان کے حصے میں آیا وہ تھا 24 سیر. سن لیا آپ کتنا سونا ملا؟ 24 سیر. ہر مسلمان کے حصے میں 24 سیر خالص سونا آیا. اور فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی چھوٹی امی کہتی ہیں کہ ہم نے فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں. کاظم شاہ آپ ابھی شام میں کہہ رہے تھے نا 2.5 سیر کھجوریں مہر میں تھیں. بھائی 4-5 کھجوریں, 1 پاؤ کھجور میں انسان کا پیٹ بھرتا ہے. 1 کلو کھجور رکھ لو بھائی. فرماتی ہیں کہ ہم نے فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھجور ہم نے فتح خیبر کے بعد کھائی. ہمارے پاس پیٹ بھر کر کھانے کو کھجور بھی نہ تھی. اب 2.5 سیر مہر میں کھجور کی روایت تو مجھے دکھانا, بعد میں دکھا دینا جب سردیوں میں آؤں گا تم سے ملنے. درود پڑھیں مل کر آواز بلند. ابھی تو گرمی نے بڑا تنگ کیا, بہرحال آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں. تو جب یہ مال غنیمت لے کر مسلمان پلٹے, اچھا یہ بھی سارے مسلمانوں نے لکھا کہ علی کو کتنا ملتا تھا؟ دگنا. ہر جنگ میں علی کو مال غنیمت دگنا ملتا تھا. یہ حکم رسول تھا بلکہ حکم خدا تھا. اب اس کی تفصیل پھر کبھی. تو مولانا حضرت حسن زیدی علیہ اللہ مقام مجھے یاد ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ دستور عرب کے مطابق ہر عورت اپنے دروازے پہ کھڑی تھی, اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے آنے والے شوہر کا استقبال کر رہی تھی, اور لوگ سونے کی گٹھڑیاں لا کر اپنے گھر کے صحنوں میں ڈال رہے تھے. اس دن عرب کے ہر گھر میں پلاؤ زردے پکے. اس دن عرب کے ہر گھر میں عید منائی گئی, فتح خیبر کی, کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں سونا آ گیا تھا.
اور اتنا سونا کہ سب کے گھروں میں 24 کلو خالص سونا. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ بی بی پاک دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں. اتنے میں مولا علی آتے ہوئے نظر آئے. علی گھر میں داخل ہوئے. علی کے پاؤں پہ پڑی ہوئی گرد بطول نے اپنی چادر سے صاف کی اور تھوڑی دیر کے بعد بڑی متانت سے پوچھا یا علی جانتی ہے بے شک ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے جا علی خیبر کے مال غنیمت سے آپ کو کیا ملا؟ علی نے فرمایا کہ بی بی مال غنیمت میں حصہ تو مجھے سب سے دگنا ملا تھا لیکن تیرے باپ کی رسالت کی خاطر سب بانٹ کر خالی ہاتھ گھر آ گیا. یہ رسالت کو بچا رہے تھے علی. یہ مال غنیمت کے چکر نہیں ہوتا اہل بیت کے گھر میں. عزیزان محترم یہی تو میں دور حاضر کے سادات سے کہتا ہوں. دیکھو 5 چیزیں ہیں دین کی بنیاد. 5 چیزیں ہیں 5. پہلے ہے نماز, پھر ہے روزہ, پھر ہے زکوٰۃ, پھر ہے حج, پھر ہے ولایت. اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ اس طرح ہے کہ 700 مرتبہ نماز کا حکم ہے تو 700 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے. اب ہمارے یہاں ٹھیک ہے دیکھو میں خود بھی سید ذات ہوں اور سادات بھی بڑے غربت میں ہیں اور خمس سادات کا حق ہے, لیکن میرے بھائی اگر غیر سادات خمس نکال کر سادات کو پہنچائیں تو کیا امتی غربت میں نہیں ہے؟ سادات کا بھی حق ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں اور امتی تک پہنچائیں, اس لیے کہ یہ زکوٰۃ بھی ضروریات دین میں سے ہے, ضروریات مذہب میں سے ہے. ولایت 5ویں نمبر پر ہے سب سے افضل, ہے سب سے افضل, لیکن ہے 5ویں نمبر پر. اچھا کیوں کہ دیکھیں ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق العباد اللہ نے پہلے رکھا, حقوق اللہ بعد میں. میری اگر نمازیں رہ گئی ہیں نا وہ مجھے معاف کر دے گا, لیکن اگر میرا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے تو مجھ سے بات پرس ہوگی. اور یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا, یہ مت سمجھنا کہ میرا نظریے میں تبدیلی آ گئی. نہیں, سنو کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, پھر میری عبادت کرو. پہلے والدین کو رکھا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, والدین کا شکریہ ادا کرو, پھر میری عبادت کرو. یا اللہ تیری عبادت پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی. بات سمجھ رہے ہو تو بولو میرے ساتھ. یا اللہ تیری عبادت پہلے ہونی چاہیے تھی, یہ والدین کا شکریہ, والدین کے ساتھ احسان پہلے, تیری عبادت بعد میں. کہاں مجھے تو تم نے دیکھا نہیں, تیرے والدین تو تیرے سامنے ہیں. اگر تو نے اپنے والدین کے ساتھ احسان نہ کیا, اگر تو نے اپنے والدین کا شکریہ ادا نہ کیا تو میرا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ یاد رکھیے گا پہلے ہے حقوق العباد, پھر ہے حقوق اللہ. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بدن. کیا کریں سائیں, کبھی کبھی ایسی بات بھی کرنی چاہیے. ایک بار اور درود پڑھ لیں بابا دے بدن. تو علی کے خیبر تو فتح ہو گیا. اب علی کے میدان خیبر میں پہنچنے کی سب سے پہلے اطلاع کس سے دی تھی رسول کو؟ صحیح بے شک سلامت ہے, سلمان نے دی تھی. اور پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ میں اس کی ایک خواہش پوری کروں گا. اب خیبر تو فتح ہو گیا, اب علی آئے. سلمان جی مولا, پوچھا کچھ پیغمبر سے؟ مانگا کچھ؟ نہیں علی ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیا مانگوں, سوچ رہا ہوں کیا مانگوں. علی نے کہا سلمان میں بتاؤں, سلمان میں بتاؤں؟ مولا آپ بتا دیں. کہا سلمان
اللہ نے معراج میں نبی سے جو باتیں کی نا وہ 18,000 باتیں تھیں. 18,000 باتیں تھیں. ایک بات تو پیغمبر منبر سے بتا چکے ہیں. 3 باتیں ایسی تھیں جو اللہ نے کہی تھی مت بتانا کسی کو. جو بات منبر سے بتا دی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے مجھ پیغمبر سے شب معراج یہ سرگوشی کی کہ میرے حبیب دنیا میں جا کر لوگوں کو بتا دینا کہ جس دن سے میں اللہ ہوں اس دن سے علی مومنوں کا امیر ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری، سارے مل کے نعرہ حیدری. پتا چلا کہ علی غدیر میں امیر المومنین نہیں بنا. اللہ کہہ رہا ہے جس دن سے میں اللہ ہوں. بھائی اگر یہ بابا نعرہ لگا سکتا ہے تو نوجوانوں تمہارا نعرہ کم سے کم یہ ڈوگری کولی تک تو جانا چاہیے. حیدری، نعرہ حیدری، سارے مل کے نعرہ ولایت. سلامت رہو. تو یا رسول اللہ یا علی، جب سے میں اللہ ہوں. اب یہ تم سوچنا کہ وہ کب سے اللہ ہے. اچھا سلمان، وہ جو 18,000 باتیں تھی نا تو وہ پیغمبر سے جا کے کہہ کہ پیغمبر آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ اس میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں. پہنچے سلمان رسول کے پاس. ہاں سلمان، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا. ہاں کیا تھا، بولو کیا چاہیے. کہ وہ جو 18,000 باتیں ہوئی تھی نا ان میں سے کوئی ایک چیز بتا دیں. رسول کو ہنسی آ گئی. یہ تیرا سوال تو نہیں ہے یہ تیرا استاد کا سوال ہے. کہا اچھا دکھائیے. کہا اچھا ایسا کر، پہلے بادل کو آواز دو. بیٹھو، چلے گئے ہو، تھک گئے ہو تو کل سنا دیں گے. نہیں، بادل کو آواز دے. سلمان نے کہا میں آواز دوں. ہاں میں کہہ رہا ہوں سلمان، بادل کو آواز دے. اب یاد رکھنا تھا سلمان، جبرائیل نہیں تھا. جبرائیل سے پیغمبر کہہ رہے ہیں آگے آ، کہہ رہے ہیں نہیں آگے نہیں جاؤں گا. جبرائیل پیغمبر کہہ رہے تھے آگے آ، چلا جاتا، نہیں گیا. بہرحال اپنی معرفت تھی، ہم جبرائیل کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو سلمان سے کہا یہ بادل کو آواز دے. سلمان کیا، سلمان نے کہا بادل نیچے آ. سن لیا؟ یہ نہیں کہا سلمان نے کہ رسول نے کہا ہے. بھائی رسول تو کہہ چکے تھے نا کہ سلمان بادل کو بلا. اب سلمان اب نہیں کہہ رہا کہ سلمان رسول کا حکم ہے، نہیں. سلمان کہتا بادل نیچے آ. وہ بادل نیچے آیا. رسول نے کہا اس پہ چڑھ جا، یہ تجھے کہیں لے جائے گا. سلمان بادل پہ سوار ہو گیا اور وہ بادل سلمان کو لے گیا. پتہ نہیں کہاں لے گیا. صحیح مسلم مجھے نہیں پتا، کتابوں میں نے جگہ نہیں پڑھی کہ کس جگہ لے گیا، لیکن تھوڑا سا اندازہ ضرور ہوا کہ سلمان کچھ دیر کے بعد یا کافی دیر کے بعد واپس آ گئے. سلمان نے کہا اچھا، رسول نے کہا اچھا ہوا ہے. ہاں یا رسول اللہ ہوا ہے. اچھا اب ایسا کر، فلاں دریا کے کنارے، فلاں نہر کے کنارے چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، اور وہاں جب تو جائے گا تو تجھے ایک غار نما راستہ نظر آئے گا، اس میں چلے جانا. سلمان تھا نا، کچھ سوچتا تھوڑی تھا. سوچ کی بیماری تھوڑی تھی سلمان کو. ہاں سلمان چلا گیا، دریا کے کنارے پہنچا، تھوڑا سا پانی اترا تو اسے راستہ نظر آ گیا. ظاہر ہے رسول نے کہا تھا راستہ ہے. وہ چلا گیا. وہاں بھی وہ کہتا صاحب شہر، اتنے شہر تھے، اتنی گلیاں تھیں، اتنی مسجدیں تھیں، اتنے افلاک تھے، اتنے کام تھے، پتہ نہیں کیا کیا. ہر جگہ میں گیا، میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح. ایک شہر میں دیکھا ایک ہی نظر آیا، دوسرے میں گیا ایک مسجد میں گیا، دوسری مسجد میں گیا. افلاک پر گیا تھا جب بادل لے کر گیا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر. مجھے تو نہیں پتا تھا، اگر سلمان نہ بتاتا. کہتا ہے حجابات دیکھے، سرادقات دیکھے، ہر جگہ دیکھا، دریا میں دیکھا، زمین میں دیکھا، آسمانوں میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا. پلٹ کر آ گیا رسول کے پاس. آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ انعام تو آپ نے دے دیا، یا رسول اللہ انعام تو آپ نے دے دیا، یا رسول اللہ انعام تو مجھے مل گیا. علی نے کہا سلمان دیکھا کیا؟ کہا یا علی کیا بتاؤں، بس تو ہی تو.
हैदरी हैदरी हर हैदरी। सदीदान मोहतरम, और यही लफ्ज सलमान की तस्बीह बन गया। या अली हू या अली हू या अली तू ही तू, या अली तू ही तू, या अली हू या अली तू ही तू। यही तो मैं तुम्हें कहता हूं। देखो, विलायत अली ये किसी एक लफ्ज का नाम नहीं है कि आप झगड़ा करें कि साहब एक लफ्ज है जो अजान में कह रहा है, फला जगह कह रहा है, फला जगह नहीं कह रहा। भाई विलायत अली लफ्ज का नाम नहीं है। माजरत के साथ, विलायत के माने हुकूमत। विलायत अली के माने हैं अली की हुकूमत। जहां पर अली की हुकूमत है वहां है अली की विलायत। अब ना 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 ना, ये मैंने जुमला दाद लेने के लिए नहीं कहा, ना तुम्हें नाराज करने के लिए कहा है। ये जुमला मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जहां पर अली की हुकूमत है वहां पर अली की विलायत है। अब ये जाकर खुद घरों में बिस्तर पर करवटों के सफर में सोचना कि मुझ पर मेरी जात में अली की हुकूमत है या नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं विलायत का कायल हूं तो भाई मेरे ऊपर, मेरे अंदर, मेरे ज़मीर में, मेरे बदन पर, मेरे जिस्म पर अली की हुकूमत नजर आनी चाहिए। मैं ये भी कहूं कि मैं विलायत अली वाला हूं और मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी ना हो। मैं ये भी कहूं कि मैं विलायत अली वाला हूं और मेरे माथे पे सजदे का निशान ना हो। मैं ये भी कहूं कि मैं अली वाला हूं और मैं एक रोजा भी रखने का रवादार ना हूं, तो मैं कैसा विलायत वाला हूं। विलायत के माने हैं अली की हुकूमत। अली नमाज और रोजे का मोहताज नहीं है। अली तुम्हारी अजानों और अकामतों का मोहताज नहीं है। अली की विलायत का मतलब है हुकूमत इलाहिया। और ये हुकूमत इलाहिया शुरू होगी अपनी जात से। अब ये अपना अपना तजिया कर लेना। देखो, तुम्हारे इमाम के आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। दुनिया तब्दील हो रही है, आबोहवा तब्दील हो रहा है, मौसम तब्दील हो रहे हैं, ज़माने में तग़य्युरात आ रहे हैं। यकीनन वो आने वाला है। अली का बेटा बैठा हुआ है, वो आने वाला है। उसके आने में देर नहीं है, कतन देर नहीं है। वो आने वाला है और विलायत अली का वारिस वो है। अब उसकी हुकूमत कायम होगी तो विलायत हुकूमत अली कायम होगी। वो आने वाला है और हर मासूम हर दौर में तुम्हें आगाह करके गए हैं। क्या? छठे इमाम का, मौला इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुरूद पढ़े मिलकर बाबा देवाला का फरमान तुम्हारे नजरों से नहीं गुजरा। मौलाना फरमाया, हमारे लिए बाइस जिन्नत बनना, बाइस फख्र बनना, बाइस नंगवार ना बनना। हर दौर में हर इमाम की ताकीद यही थी, साहिब किरदार बनना। ये थोड़ी कि मैं कहीं बैठा हूं, बस मैंने दो चार जुमले रट लिए, ये है विलायत। विलायत दो चार जुमले रटने का नाम नहीं है। विलायत अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह का नाम नहीं। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह को अपनी जात पर लागू करने का नाम विलायत है। दुरूद पढ़े मिलकर बाबा देवाला। अज़ीज़ान मोहतरम, आने वाला है मुंतक़िम करबला, वारिस करबला, वारिस खून हुसैन, वारिस खैरुल्लाह। किसका खून का बदला लेना है मौला इमाम ज़माना ने? किसके? जो अल्लाह का लहू है, जो अल्लाह का खून है। हुसैन का खून अल्लाह का खून है। आज़ादारों, इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आज 3 मुहर्रम आ गई। आज ही के दिन कूफे के
काजी शुरी ने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मौला हुसैन को बाग़ी करार देकर कत्ल का फतवा जारी किया। आज 3 मुहर्रम थी। आज ही के दिन कूफे के हर घर से सामान हर बुज़ुर्ग यानी ये जंगी सामान निकलने लगा, ठेल लगाने शुरू कर दिए, असलहे के, तलवारों के, नेज़ों के। 3 तारीख बताया था मैंने आपको पहले को, जब हुसैन के खैमे दरिया के किनारे से हटा दिए गए। लेकिन हुसैन के लश्कर में मार्फत वाले अभी भी आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि फ़क़ीह सिर्फ फ़िक़्ह के माहिर को नहीं कहते, उसूल फ़िक़्ह के आलिम को सिर्फ फ़क़ीह नहीं कहते। फ़क़ीह कहते हैं आरिफ अहले बैत को। जो अहले बैत का आरिफ हो वो फ़क़ीह वक्त होता है। और फ़क़ीह अगर हबीब इब्न मज़ाहिर जैसा हो तो ज़माने का इमाम भी उसे सलाम करता है, ज़माने का हुसैन भी उसे सलाम कहता है, अली की बेटियां भी उसे सलाम कहती हैं। और सिर्फ फ़क़ीह को नहीं, देखो और हुसैन तो सर्टिफिकेट याफ्ता है ना, हुसैन ने तो सर्टिफिकेट दिया था हबीब को रजुल फ़क़ीह का, लेकिन हुर तो गुनहगार था ना। और जब वो आया है तो यही तो कहकर आया था ना अपने बेटे से, अपने गुलाम से कि मैं जा रहा हूँ। और उसने हुसैन के पास आके यही कहा था कि आका हुसैन, क्या दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार तेरे दरबार में आ सकता है? और हुसैन ने क्या कहकर इस्तक़बाल किया? भाई हुर शर्मिंदा ना कर। सुन लिया जुमला तुमने? घराना देखो, घराना खानदान रिसालत, गुनहगार माफी मांग रहा है, करीम शर्मिंदा हो रहा है। और जब शहजादी ज़ैनब औलिया को खबर पहुंची कि हुर हमारी तरफ आ गया तो आपने क्या कहा? ओ ना मोहम्मद, जाओ और जाके हुर से कह दो कि ऐसे वक्त में हमारा मेहमान हुआ कि हम यहाँ कुछ खिला पिला नहीं सकते, मेहमानदारी नहीं कर सकते, लेकिन हुर अली की बेटी वादा करती है कि जन्नत में मैदान क़यामत में सबसे पहले तेरी मेज़बानी ज़ैनब करेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब हुर कहता है, अच्छा हुर अकेले नहीं आया था, हुर का बेटा भी था, साथ आया था, अली बिन हुर उसका नाम था, अली, और उसका गुलाम भी आया था। हुर ने कहा, मौला मेरे बेटे को मरने की इजाज़त देंगे? अज़ादारो, मुझ में तो हौसला नहीं है कि मैं ये जुमला पढ़ सकूं, अगर तुम ये जुमला सुन सको तो सुन लेना। हुसैन ने कहा, हुर क्या कह रहा है? तो मौला मैं ये कह रहा हूँ मेरे बेटे को मरने की इजाज़त देंगे, इजाज़त देंगे, मेरा बेटा जाए मैदान जंग में। हुसैन ने कहा, हुर कैसी बात करता है? क्या बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा देखेगा? और एक मरतबा अपने सीनों पर हाथ मारो ना, मैं हुसैन से जुमला कहूँ, मौला हुसैन और अपने जवान का लाशा ना देखेगा, और अपने जवान की मैयत ना देखेगा, और अपने जवान का लाशा ना उठाएगा। मौला हुसैन उस वक्त क्या करेंगे जब 18 बरस का अली अकबर आपको आवाज दे रहा होगा? हाँ दादारों, और का बेटा भी शहीद हुआ और भी शहीद हो गए। लेकिन अज़ादारों, आज के दिन का एक और वाक़या है, वो भी सुन लो। तुमने अपने सीनों पे हाथ मार लिया, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, माल मजलिस मुकम्मल हो गया। लेकिन मैं आज एक और बात बता दूं कि असलहे पे असलहा आ रहा था, लश्करों पे लश्कर आ रहे थे, यूँ पर सिपाही आ रहे थे। मौला हुसैन अपने खैमे में बैठे थे, खैमे के बाहर मौला सज्जाद बैठे थे। कि एक मरतबा किसी ने मौला सज्जाद से कह दिया कि ये लश्कर पर लश्कर क्यों आ रहा है? पता है आपको, यकीनन इमाम वक्त है, इमाम मासूम है, जानता है, लेकिन हमें आपको समझाने के लिए कहा। क्यों? कि ये सब जमा हो रहे हैं आपके बाबा को कत्ल करने के लिए। बस इतना सुनना था सैयद सजाने का, खबरदार खामोश, अब कुछ ना कहना। ये कह के खैमे में गए, जंगी लिबास निकाला, जंगी लिबास पहना, सर पे अमामा बांधा, कमर से पटका बांधा, घोड़े की जीन को कसा, घोड़े पे सवार हुए और खैमे के बाहर बेचैनी के आलम में इधर से उधर टहल रहे हैं। कौन है जो मेरे बाबा की तरफ देखे? कौन है जो मेरे होते हुए मेरे बाबा को कत्ल करे? इधर सज्जाद का ये आलम है।
ادھر حسین اپنے خیمے میں ہے صاحب کے ساتھ. ایک صحابی نے جا کے کہا مولا آقا حسین غضب ہو گیا, مولا سجاد کو غیظ میں ہے. حسین اٹھے خیمے سے باہر آئے, دیکھا سید سجاد کہ عجب تیور ہیں, عجب جلال کا عالم ہے, ہاتھ میں تلوار ہے اور کہہ رہے کون ہے کہ میرے بابا کو قتل کرے گا, کس کی مجال کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کو قتل کرے. حسین قریب پہنچے, بیٹا سجاد ایک مرتبہ گھوڑے سے اترو. سجاد گھوڑے سے اترے, کہ میرے لال یہ تلوار کو رکھ دو, بیٹا تمہارے ہاتھ میدان جنگ میں جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. سن لیا تم نے جملہ. حسین کہتے ہیں بیٹا سجاد تمہارے پاؤں میدان جنگ میں جانے کے لیے نہیں ہے. بابا کیوں؟ اگر میرا کام جنگ کرنا نہیں ہے تو پھر مجھے مدینے سے لائے کیوں؟ اب سن سکو تو سن لینا جملہ, میں نے مجلس تمام کر دی.